الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ ملک السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کی بادشاہت، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالی ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے بدلنے میں، لآیات، البتہ بہت سی نشانیاں ہیں، لأولی الالباب، عقلوں والوں کے لیے۔ الباب یہ لبن کی جمع ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے خالص عقل۔ الذین یذکرون اللہ، وہ لوگ جو ذکر کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، قیاماً کھڑے، وقعوداً اور بیٹھے، وعلی جنوبہم اور اپنے پہلوؤں پر، ویتفکرون اور وہ غور و فکر کرتے ہیں، فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، ربنا، اے ہمارے رب، ما خلقتا، نہیں تو نے پیدا کیا، ھذا یہ، باطلاً باطل، بے مقصد، سبحانک تو پاک ہے، فقنا پس ہمیں بچا، عذاب النار آگ کے عذاب سے۔ ربنا، اے ہمارے رب، انکا بے شک تو، من تدخل النار جس کو تو داخل کر دے آگ میں، فقد اخزیتہ تو یقیناً تو نے اسے رسوا کر دیا، وما للظالمین من انصار اور ظالموں کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، اننا سمعنا بے شک ہم نے سنا، منادین ایک ندا لگانے والے کو، آواز دینے والے کو، ینادی جو آواز دے رہا تھا، للایمان ایمان لانے کے لیے، ان آمنوا بربکم کہ تم ایمان لے آؤ اپنے رب پر، فآمنا پس ہم ایمان لے آئے۔ ربنا، اے ہمارے رب، فاغفر لنا پس معاف کر دے ہمارے لیے، ذنوبنا ہمارے گناہ، وکفر اور مٹا دے، دور کر دے، عنا ہم سے، سیئاتنا ہماری برائیاں، وتوفنا اور ہمیں فوت کر، مع الابرار نیک لوگوں کے ساتھ۔ ربنا، اے ہمارے رب، وآتنا اور عطا کر ہمیں، ما وہ چیز جو، وعدتنا تو نے ہمیں وعدے میں دی، علی رسولی کا اپنی رسولوں کی زبانی، ولا تخزنا اور ہمیں رسوا نہ کر، یوم القیامت قیامت کے دن، انک لا تخلف المیعاد بے شک تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ فاستجاب پس قبول کر لی، لہم ان کے لیے، ربہم ان کے رب نے، انی کہ بے شک میں، لا اضیع نہیں ضائع کروں گا، عمل عامل عمل کرنے والے کے عمل کو، منکم تم میں سے، من ذکر وہ مذکر ہو، او انثی یا مؤنث ہو، بعضکم من بعض تمہارے بعض میں سے ہیں، فالذین ہاجروا پس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، واخرجوا من دیارہم اور وہ نکال دیے گئے اپنے گھروں سے، واوذوا اور وہ ایذا دیے گئے، تکلیف دیے گئے، فی سبیلی میرے راستے میں، وقاتلوا اور انہوں نے لڑائی کی، وقتلوا اور شہید کر دیے گئے، لأکفرن تو ضرور میں مٹاؤں گا، دور کروں گا، عنہم ان سے، سیئاتہم ان کی برائیوں کو، ولادخلنہم اور ضرور میں داخل کروں گا انہیں، جنات ایسے باغات میں، تجری من تحتہا چلتی ہیں اس کے نیچے، بہتی ہیں اس کے نیچے،
الانہار نہریں، ثواباً بدلہ ہے، من عند اللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں، واللہ اور اللہ تعالیٰ عندہ اس کے پاس، حسن الثواب بہترین بدلہ ہے، اچھا بدلہ ہے۔ پہلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان فرمایا کہ یہ حقیقت ہے کہ آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی بادشاہت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر مکمل طور پر قادر ہے۔ تو جب انسان اپنے سامنے اس حقیقت کو رکھے گا تو پھر وہ کبھی بھی نافرمانی کی جرات نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے یہ چیز میری نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اور اللہ تعالیٰ جیسے دینے پر قادر ہے ویسے چھیننے پر بھی قادر ہے۔ ان فی خلق السماوات، یہاں سے لے کر آخر تک جو آیات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کے لیے اٹھا کرتے تھے تو ان آیات کی آپ علیہ الصلاۃ والسلام تلاوت کیا کرتے تھے۔ پہلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین اور دن و رات کی تبدیلی کا تذکرہ کیا، یعنی یہ جو کائنات کے اندر تمہیں نظام نظر آ رہا ہے، یہ آسمان و زمین کی جو پیدائش ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لآیات لأولی الالباب، جن کو اللہ رب العالمین نے خالص عقل سے نوازا ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے تفکر غور و فکر کی اللہ رب العالمین نے صلاحیت دی ہے، وہ ان سے یقیناً بہت ساری نشانیاں اخذ کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں ان سے یاد کرتے ہیں یا نکالتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس کائنات کے نظام کو اپنی ربوبیت پر بطور دلیل کے پیش کیا، اور پھر لأولی الالباب کی آگے تفسیر آ گئی کہ ایک عقل مند کون ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے خالص عقل عطا کی ہے۔ فرمایا کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہاں پر غور کریں تو ایک مسئلہ بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، اب وہ کہتے ہیں کہ ہم لیٹے لیٹے کیا ذکر کر سکتے ہیں، لیٹے لیٹے قرآن پڑھ سکتے ہیں، ہم لیٹے لیٹے فلاں عمل کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں جس کیفیت میں بھی آپ اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے اس کی اجازت دی ہے۔ کوئی کچھ اعمال کی کیفیت ہوتی ہے جیسے نماز ہے، اب اس کی کیفیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھنی ہے۔ اب اس کے اندر جس کے اندر استطاعت ہے وہ کھڑے ہو کر پڑھے گا، استطاعت نہیں ہے بیٹھ کر پڑھ لے، بیٹھ کر نہیں ہے تو لیٹ کر پڑھ لے، اشاروں سے پڑھ لے، تو وہ الگ الگ کیفیات آ رہی ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ اور کوئی ایسا ذکر نہیں ہے کہ جس کے اندر یہ پابندی اللہ رب العالمین نے عائد کی ہو، کیونکہ اگر کوئی بندہ ٹیک لگا کر قرآن پڑھتا ہے آپ قرآن کا ادب نہیں کر رہے، کوئی لیٹ کے پڑھ رہا ہے آپ قرآن کا ادب نہیں کر رہے، کسی نے پاؤں یوں کر لیں وہ تھک گیا ہے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں یا مذاق کر رہے ہیں۔ بھائی وہ اللہ رب العالمین کا ذکر کر رہا ہے، وہ جو کیفیت اس کو آسان، ابھی وہ تکلیف کے اندر وہ محسوس کر رہا ہے کہ اس طرح میں بیٹھوں گا میں ابھی تکلیف کے اندر ہوں، یا میں کرسی پر بیٹھ کر ایزی قرآن کی تلاوت کر سکتا ہوں، یا ذکر و اذکار میں ایزی کر سکتا ہوں، یہاں پر نیچے بیٹھنے کے بجائے اس طرح بیٹھوں گا میری ٹانگوں میں درد ہوگا، گھٹنوں میں میرے درد ہو جائے گا، میرے ٹخنوں میں درد ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر سہولت دے رکھی ہے، تو اس کو جہالت کی وجہ سے کیا ہے، کسی کو لیٹ کر قرآن پڑھنے نہیں دیتے، پھر کیا ہوتا ہے، اب بندہ ہے وہ قرآن پھر پڑھتا ہی نہیں ہے، وہ کوئی ذکر کرنا چاہ رہا ہوتا ہے وہ ذکر نہیں کرتا، کیوں کہ جی آپ نے یہ کام نہیں کرنا۔ اب بندہ وہ خاص کیفیت میں آئے اس کے اندر وہ اپنے لیے تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر صرف یہ نہیں کہا کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں یا جو اللہ کو یاد کرتے ہیں صرف کھڑے ہو کر بھی، بیٹھ کر بھی، وعلی جنوبہم، اور اپنے پہلوؤں پر۔ پہلو پر کیا مطلب ہے؟ پہلوؤں کا یہی معنی ہے کہ آپ لیٹ کر اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر اگر اس کے اندر الگ الگ آپ کرتے چلے جائیں تو اس کے اندر جو ہے یذکرون اللہ قیاماً کے اندر نماز آ جاتی ہے، پھر آپ وہاں پر کھڑے ہو کر آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں۔ قعوداً اس کے اندر پھر وہ تشہد وغیرہ کی کیفیتیں آ جاتی ہیں نماز کی۔ وعلی جنوبہم اس کے اندر وہ جو رات کے سونے کے اذکار ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں نا، غور کر لیں، کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو رات کے اذکار ہمیں بتلائے ہیں وہ آپ نے کیا کہا ہے کہ بستر سے ہٹ کر پڑھ کے پھر جانا ہے، آپ نے بستر پہ ہی پڑھیں، وہاں پر ہی آپ نے اپنے بستر پر پڑھنے کے ہمیں حکم دیا ہے۔ پھر وہ دعا پڑھنا، یہ پہلو کے بل لیٹ کر ہاتھ اس کے اوپر آپ رخسار کے نیچے رکھ کر وہ دعا پڑھ رہے ہیں، بستر کے اوپر ہی ہے اور پہلو کے بل ہے آپ، ٹھیک ہے۔ رات کو جب اٹھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، صبح جب آپ رات کے درمیان میں اگر آنکھ کھلتی ہے، وہ جو حدیث مبارکہ جس کے اندر آتی ہے کہ بندہ گھبرا کر اٹھ جاتا ہے، پھر وہ دعا پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، یہ پوری جو دعا ہے تو وہ کیا ہے، لیٹے ہوئے پڑھ رہا ہے۔
لیٹے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیے، پھر پہلو بدلنے کا آپ اس کے اندر ذکر کر رہے ہیں، پھر یہ آیات نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھ رہے ہیں، رات کو لیٹے ہوئے پڑھ رہے ہیں، تو اس کے اندر کوئی یعنی کہ حرج نہیں ہے۔ اور ذکر کے اندر صرف یہ نہیں ہے کہ یعنی کہ ذکر ہمارے ہاں سمجھا یہ جاتا ہے جو دعائیں ہیں ہم اس کو ذکر کہتے ہیں، ذکر کے اندر اللہ رب العالمین کی ہر قسم کی عبادت آ جاتی ہے، اور حتیٰ کہ اگر مومن اپنی ہر عبادت کو شریعت کے مطابق کرتا ہے نا، وہ بھی ذکر ہے۔ یعنی آپ اپنے کام کاج کے اندر مصروف ہیں لیکن شریعت کے تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، وہ بھی آپ نے اللہ کو یاد کر رکھا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کو ذہن میں رکھنا ہے ہر پہلو میں، کبھی بھی اللہ رب العالمین سے بندے نے غافل نہیں ہونا۔ یہ مراد ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ ہمارے ہاں ذکر کو ایک خاص کیفیت میں سمجھا جاتا ہے کہ ذکر سے مراد یہ ہے کہ آپ بیٹھے ہیں پھر یہ کیفیت اختیار کریں، وہ پھر اللہ اللہ کرتے کرتے ہو بھی جائے، پھر بالکل یہ کیفیت میں آپ آ جائیں، وہ کہتے ہیں یہ ذکر ہے۔ جتنا آپ اس میں آگے چلے جائیں گے آپ کی زبان سے اب کچھ بھی نہیں نکل رہا، پھر آپ ناسوں سے سانس لے رہے ہیں نا، کہتے ہیں یہ آپ پہنچے ہیں ذکر کی اچھی کیفیت کے اندر۔ اب اس کے اندر کون سا ذکر ہے، کیا یاد کر رہے ہیں آپ یہاں پر، کون سی دعا پڑھ رہے ہیں، یا کیسے اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ذکر کی یہ کوئی کیفیت نہیں بتلائی، ٹھیک ہے؟ نہ آپ نے کبھی صحابہ کو کہا بیٹھو آج مراقبہ کرتے ہیں، سارے بیٹھ جائیں مراقبہ کرتے ہیں، اور صحابہ ایسی مجالس کو پسند بھی کرتے ہیں، وہ تو اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے تلاش کیا کرتے تھے کہ مجالس لگیں، لیکن نبی علیہ السلام نے کبھی بھی ایسی مجلس نہیں قائم کی۔ حتیٰ کہ جنگ کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ کہا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا ہے۔ جنگ بدر کو دیکھ لیجئے، کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے دعا کر رہے ہیں یا سارے صحابہ کو آپ نے بٹھایا ہوا ہے کہ چلو اب ہم دعائیں کرتے رہیں، کافر جو ہے نا وہ اسی دعا کے ذریعے سے ہم اس کو بھگا دیتے؟ نہیں، نبی علیہ السلام اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، صحابہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ مسلمان کی جو کیفیت ہے وہ کیا ہے، ہر عمل اس کا اللہ کا ذکر ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، جب شرط یہ ہے کہ وہ دین اسلام کے مطابق اس کا عمل موجود ہوگا، کاروبار ہے اس کا، چلنا پھرنا لیٹنا سونا ہر کچھ وہ اللہ کا ذکر ہی اس کا بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر ایک اور چیز بھی سمجھ لیں، یہ تینوں چیزیں یہاں پر جمع ہو گئیں، یعنی زبان سے بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، اور پھر انسان نے اللہ رب العالمین کو اپنے اعمال کے ذریعے سے بھی یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور شکر جو ہے اس کے اندر بھی یہی دونوں چیزیں داخل ہوتی ہیں، زبان سے بھی شکر کرنا اور عملی طور پر بھی انسان شکر کرے، اور شکر کو ہی اللہ رب العالمین نے کہا وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ تو یعنی یہ شکر کی ہی ایک کیفیت ہے۔ تو وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ، اب صرف یہ نہیں کہ اللہ نے مجھے یاد کرنا، بلکہ اصل چیز کیا ہے کہ آپ نے اللہ کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ تفکر بھی کرنا ہے، یہ ہے اصل مطلوب چیز۔ ذکر کے اندر اصل مطلوب چیز کیا ہے، آپ غور و فکر کریں، کس میں؟ فی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی تخلیق میں۔ اب آسمان و زمین کی تخلیق کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیوں غور و فکر کی دعوت دی؟ کیونکہ اگر کوئی بندہ وہ صرف آسمان اور زمین کی ہی پیدائش کو دیکھے، اس کے اوپر غور و فکر کرنا شروع کر دے، وہ یقیناً صحیح نتیجے پر پہنچ جائے گا کہ اس کا صانع خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں۔ اب مسئلہ کیا ہے کہ آپ دیکھیں گے غیر مسلم وہ ان علوم کے اندر، فنون کے اندر بڑی مہارتیں حاصل کر رہے ہیں، بڑی معلومات لے رہے ہیں، لیکن وہ صرف دنیاوی معلومات حاصل کر رہے ہیں کہ جی اس میں کتنے سیارے ہیں، کیا ہے، کتنا فاصلہ، سب کچھ وہ معلومات لے رہے ہیں، لیکن اصل کی طرف وہ نہیں آ رہے کہ ان کو بنانے والا کون ہے، صانع کون ہے۔ تو اصل میں ضرورت کیا ہے، تفکر کرنا ہے کہ جب آپ نے ایک چیز دیکھ لی، آپ کے علم میں آ گئی ہے، تو اب اس پر غور کریں کہ اس کا صانع کون تھا، اس کو بنایا کس نے، یہ نظام کون چلا رہا ہے، یہ کب سے یہ نظام چل رہا ہے، یہ اتنا فاصلہ سب کچھ ہونے کے باوجود یہ کیسے موجود ہے، یہاں کوئی ستون نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہاں پر ہمیں چیزیں نظر نہیں آتی۔ تو انسان کو اصل میں اللہ رب العالمین نے یہاں پر غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ تو کافر جو ہے وہ غور و فکر نہیں کرتا، اور جو کرتا ہے اللہ رب العالمین پھر اس کو ہدایت دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ بندہ غور و فکر کرے اور اللہ تعالیٰ پھر اس کو محروم رکھیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پھر ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یہاں پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اب اہل ایمان کی وضاحت آ رہی ہے
کہ جب وہ تفکر کرتے ہیں تو وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں، وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، یعنی پہلے تو وہ اقرار کرتے کہ اس کا خالق ثانی تو ہے اللہ، اور پھر وہ اپنی رب کی ربوبیت کا اقرار کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں، ما خلقت ھذا باطلا، اللہ یہ تو نے بیکار نہیں پیدا کیا، وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، اللہ کہتے ہیں یہ آسمان و زمین ہو یا جو کچھ ان کے درمیان میں ہم نے بیکار فضول پیدا نہیں کیا، وما بینہما لاعبین، ہم نے اس کو کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا کہ ایسے ہی ہم کھیلتے کھیلتے ہم نے آسمان بنا دیا، ہم نے کھیلتے کھیلتے زمین بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس لیے نہیں بنایا ہم نے، یہ ہم نے بنایا ہے، مقصد ہے اس کے اندر، اور کیا ہے اس کے اندر، امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، یہ 20واں سپارے کے آغاز کے اندر اللہ رب العالمین نے کئی دلائل پیش کیے اور پھر سوال بھی کرتے جا رہے ہیں، الہ مع اللہ، کیا کوئی اور الہ ہے، بنانے میں کوئی اور ساجی اللہ تعالیٰ کا ہے؟ تو ایمان والا کیا کہتا ہے، ما خلقت ھذا باطلا، اللہ تو نے اس کو بیکار نہیں پیدا کیا، سبحانک، یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کر رہا ہے، اور اس جملے سے ہر قسم کی جو شراکت دنیا کے اندر لوگوں نے بنا رکھی ہے اس کو مسلمان نکال رہا ہے کہ اللہ تو پاک ہے، تیرے اس بنانے کے اندر تیرے ساتھ کوئی ساجی شریک نہیں تھا، نہ چلانے کے اندر تیرا کوئی ساجی شریک ہے، فقنا عذاب النار، ہمیں جو ہے جہنم کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اور پچھلی آیت کے اندر آپ نے یہ بات پڑھ لی تھی کہ جہنم سے جو بندہ بچا لیا گیا اصل میں کامیابی اسی کی ہے۔ پھر آگے اسی چیز کا ذکر کرتے ہوئے کہا، یہ 5 مرتبہ ربنا ان آیات کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے، انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، کہ اللہ جس کو تو نے جہنم میں داخل کر دیا اس کو تو نے رسوا کر دیا، یعنی اس سے بڑی رسوائی اور کیا ہوگی، ہلاکت، تباہی اور بربادی انسان کی کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے اندر داخل کر دیں۔ تو فرمایا کہ اللہ اگر تو جہنم میں داخل کرتا ہے تو یہ تو نے رسوا کر دیا، وما للظالمین من انصار، اور اس جملے نے یہ بات واضح کر دی کہ اللہ رب العالمین رسوا کس کو کرے گا، جہنم میں کس کو ڈالے گا، جو ظالم ہوگا، جو شرک کرنے والا ہوگا، ان کا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کوئی مدد بھی کرنے والا نہیں ہوگا۔ پھر آگے اہل ایمان یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم نے اپنے آپ کے نبی کو آواز لگاتے ہوئے سنا، وہ آواز لگا رہا تھا، ایمان کی طرف اس نے بلایا، ہم ایمان لے کر آ گئے، فآمنا، ہم نے اس کی بات کو مانا، تصدیق کی، ہم نے کہا ٹھیک ہے، جو تو کہتا ہے نبی سچا ہے، تو اس بات پر ہم سب پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لقب صدیق رکھا تھا، اس کے وجہ تسمیہ پر آپ جائیں گے تو پیچھے کیا ہے، معراج کا واقعہ ہے، جب ابو جہل نے ان کو کہا کہ کیا جانتے ہو کہ تمہارا ساتھی اس چیز کی دعوے کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے میں راتوں رات یہاں سے بیت المقدس گیا، پھر 7 آسمانوں کی سیر، جنت جہنم کی سیر کر آیا ہوں، پھر واپس بھی آ گیا ہوں۔ کہا کہ یہ تو چھوٹی سی بات ہے، ہم تو اس سے بڑی بڑی باتوں کی تصدیق کر چکے ہیں۔ وہ روزانہ کہتا ہے کہ میرے پاس اتنی مرتبہ جبریل آئے، ہم روزانہ مانتے ہیں کہ وہ اتنی مرتبہ جبریل آ جاتا ہے، تو یہ تو چھوٹی سی بات ہے، اگر تم یہ بات پیش کر رہے ہو کہ چھوٹے سے لمحے میں نبی علیہ السلام گئے اور ہو کر آ گئے، ہم تصدیق کرتے ہیں۔ تو ابھی آپ کی زبان سے نہیں سنا، صرف ابو جہل نے پیغام دیا ہے، نبی علیہ السلام نے ابھی اعلان جو کیا، بتلایا، اس کے اندر ابو بکر موجود نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب نبی علیہ السلام کو پتہ لگا، آپ نے ان کا لقب اس وجہ سے صدیق رکھ دیا کہ یہ سب سے زیادہ میری تصدیق کرنے والا ہے، بغیر کسی۔ اور صحابہ کا یہی ایمان تھا کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہم تک جو بات پہنچا دی ہے، یہ حقیقی، یہ سچی ہے، ہم اس کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے، اور اسی چیز کے اوپر دین کھڑا ہوا، یاد رکھیے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، یہاں پر انسان اپنے گناہوں کی بخشش اللہ رب العالمین سے طلب کر رہا ہے، اور وکفر عنا سیئاتنا، اور یہ فاغفر لنا ذنوبنا، اس کے اندر ہر قسم کے گناہ آ رہے ہیں۔ غفر کا معنی بھی ہوتا ہے ڈھانپنا، اور کفر معنی بھی ڈھانپنا ہوتا ہے، مٹانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی اللہ تو ہمارے گناہوں کو ڈھانپ لے، اس کے اوپر پردے ڈال دے، لوگوں کے سامنے بھی نہ لے کر آ، وکفر عنا سیئاتنا، اور پھر اس کے بعد اس کو بالکل مٹا دے، ختم کر دے، ٹھیک ہے۔ وتوفنا مع الابرار، یہ دعا بڑی انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اس کے لیے آپ سیدنا یوسف علیہ السلام کی دعا دیکھیں گے، یہی چیز ملے گی، سلیمان علیہ السلام کی دعا یہی ملے گی، داؤد علیہ السلام کی دعا یہی ملتی ہے، نبی علیہ السلام کی دعا یہی ملتی ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ فوت ہونا، نیک لوگوں کے ساتھ فوت ہونا، ان کا مقام مرتبہ انسان حاصل کر کے اس دنیا سے چلا جائے، یہی اصل کامیابی ہے۔ پھر آگے ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، یہاں پر اب انسان جس وجہ سے ایمان لے کر آیا،
وہ کیا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ عمل کرو گے، اس کے بدلے میں اللہ نے یہ چیزیں دینی ہیں۔ تو اللہ جو تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے اپنے رسول کی زبانی، تو وہ چیزیں ہمیں عطا کرنا۔ اس سے اب یہاں پر علماء یہ نہیں کہتے کہ یہ بندہ اللہ رب العالمین کو حکم دے رہا ہے، یہ التجا کر رہا ہے، اگرچہ میرا عمل اللہ وہ نہیں ہے، اس لیول کا نہیں ہے کہ اس کے مطابق مجھے وہ چیز مل سکے، لیکن پھر بھی ہم اللہ تجھ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ تو ہمیں دے دے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تیرے نبی نے کہا نماز پڑھو گے یہ اجر ثواب ملے گا، اگرچہ ہماری نماز اس کیفیت کی نہیں ہے، لیکن اللہ تو ہمیں دے دے۔ ہم نے روزہ رکھا، اس کے بدلے میں ہمیں یہ دے دے۔ ہم نے زکوٰۃ ادا کی، اس کے بدلے میں یہ دے دے۔ کوئی بھی نیکی کی، اس کے بدلے میں ہمیں دے دے۔ ولا تخزنا یوم القیامہ، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا۔ اور قیامت کے دن رسوائی کیا ہے؟ کہ انسان سے اللہ رب العالمین سوال و جواب شروع کر دے، اللہ رب العالمین اس سے پوچھ گچھ کر لے، یہی اس کی رسوائی ہے بس۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ رب العالمین جو آسان حساب لیں گے وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ آسان حساب یہ کہ اللہ رب العالمین معاف کر دیں، پوچھیں ہی نہ بندے سے، بس ویسے ہی گزار کے چلے جائیں۔ اور فرمایا منوقش عذب، جس سے مناقشہ ہو جائے۔ مناقشے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا، تو پھر عذب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بندہ عذاب کے اندر چلا گیا، کیونکہ وہاں تو کوئی بندہ بھی اللہ کے کیوں کا جواب نہیں دے سکتا۔ ہم دنیا میں بس اوقات اپنے کیوں کا جواب نہیں دے پا سکتے، اس کیوں کو ثابت کرنے کے لیے ہم پتہ نہیں کتنے جھوٹ ملا رہے ہوتے ہیں، پھر جا کے وہ ہمارا کیوں ثابت ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر نہ دنیا میں بھی نہیں ہے تو آخرت میں کیسے انسان کا کیوں ثابت ہو سکتا ہے کہ یہ عمل کیوں انسان نے کیا۔ انک لا تخلف المیعاد، یہاں پر یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نعوذ باللہ وعدے کی خلاف ورزی کر لے گا، اس لیے کہا کہ اللہ تو وعدے کی خلاف ورزی نہ کر۔ یہ اصل میں یہاں پر عاجزی انکساری انسان اختیار کر رہا ہے کہ اللہ تو نے اپنے رسول کے جو زبانی وعدے کیے نا، بس اس وعدے کی ہم تکمیل چاہتے ہیں، اگرچہ ہمارے اعمال اس کے مطابق اس درجے پر نہیں پہنچ رہے، تو ہم پر اپنا فضل کرتے ہوئے، انعام کرتے ہوئے، احسان کرتے ہوئے ہمیں وہ چیزیں دے دینا، اس کے اندر ہمیں محروم نہ کرنا ہمیں ان چیزوں سے۔ فاستجاب لہم، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں نے تمہاری اس دعاؤں کو قبول کر لیا کہ کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، وہ چاہے مرد عورت ہے۔ یاد رکھیے فطرت کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت میں فرق رکھا ہے، لیکن جو اعمال ہیں شرعی اعمال، اس کے اندر مرد اور عورت میں اللہ تعالیٰ نے کوئی فرق نہیں رکھا، دونوں ایک ہی ہیں۔ مرد عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی مقام دے دیں گے، عورت عمل کرے گا اس کو بھی مقام دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین یہ نہیں ہے کہ عورت کو آدھا ملے مرد کو پورا میں دے دوں، نہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جس نے بھی عمل کیا لیکن اخلاص کے ساتھ کیا، اس کے عمل کو میں ضائع نہیں کروں گا۔ بعضکم من بعض، کیونکہ تم آپس میں ایک دوسرے سے ہی ہو۔ فالذین ہاجروا واخرجوا، یہاں پر اب دوبارہ وہ مسلمانوں کی طرف، یعنی جو مسلمان ہجرت کر کے آئے مکہ سے مدینہ کی طرف، اب ان واقعات کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں۔ فرمایا جنہوں نے ہجرت کی، اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے قبیلے کنبے کو چھوڑا، اور اپنے گھروں سے ان کو نکال دیا گیا۔ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور میرے راستے میں ان کو ایذائیں بھی دی گئی، تکلیفیں بھی دی گئی، انہوں نے ساری تکلیفوں کو برداشت کیا۔ وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، لڑائی بھی کی اور پھر اللہ کی راہ میں وہ مارے بھی گئے، یعنی کافروں سے لڑے بھی، کافروں کو قتل بھی کیا اور خود بھی قتل ہو گئے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے میں گناہوں کو بھی مٹاؤں گا، ان کو ضرور جنتوں میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ ثوابا من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین ثواب بدلہ ہے کہ اللہ رب العالمین ایمان کے بدلے میں اب بندے کے گناہ بھی مٹا رہے ہیں اور جنت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو داخل کر رہے ہیں۔ واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بدلہ میرے پاس ہے نا، اس سے بہترین بدلہ کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے بہترین بدلے کے لیے انسان کو اس دنیا کے اندر محنت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ رب العالمین کی جو آیات ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو آیات کونیہ، ٹھیک ہے، ان کو آیات کونیہ کہتے ہیں، اور آیات شرعیہ سے مراد جو شرعی احکام ہوتے ہیں، قرآن اور حدیث، اس کو شرعی آیات کہتے ہیں، اور کونی آیات جو اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر نظام کائنات میں جو چیزیں رکھی ہیں، دونوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو غور و فکر تدبر کی دعوت دی ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔